نافرمان اولاد فرمان بردار شمار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دعائیں کرتا رہے تو وہ شخص فرمان برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام و احسان اور کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں بسا اوقات ناگوار امور پیش آ جانے سے دلوں میں میل آ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے والدین ایسی چیز نہیں جن کے مرنے کے بعد دلوں میں رنج رہے۔ ان کے احسانات یاد آ کر آدمی بے تاب نہ ہو جائے، لیکن اب وہ مر گئے، اب کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی مغفرت کو اللہ سے مانگتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب جانی اور مالی کرتا رہے کہ یہ ان کی زندگی کے زمانے میں جو ان کے حقوق ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کر دے گا اور بجائے نافرمانوں میں شمار ہونے کے فرمان برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد بھی اس کا راستہ کھول دیا۔ کس قدر بے غیرتی اور دلی کساوت ہوگی اگر اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا جائے۔ ایسا کون ہوگا جسے ہمیشہ والدین کی رضا ہی کے کام ہوتے رہے ہوں اور ادائے حقوق میں کوتاہی تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے۔ اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کر لیا جائے جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر اعلیٰ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے۔ ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے اور یہ شخص اللہ کے نزدیک فرمان برداروں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ پہلے سے نافرمان ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے ایک حج کا ثواب ہوتا ہے اور حج کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔